لاسٹ ہیں جی عبید احمد شاہ ہیں پشاور سے. وہ کہتے ہیں جی گزشتہ 2-3 دن پہلے عربی رسم الخط والا لباس پہننے پہ عوام کی طرف سے ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. لوگوں نے عربی رسم الخط کو قرآن پاک کی بے حرمتی قرار دیا. اس واقعے سے اندازہ ہوا ہماری قوم تعلیمی اور اخلاقی لحاظ سے بالکل عاری ہے. بات عبید احمد شاہ صاحب اس سے آگے، یہ کون غلیظ لوگ تھے جو یہ کر رہے تھے؟ اور وہاں ایک پتہ نہیں کیا منحوس میں گولی مار دوں فلانا کر دوں. تو تم ہو کون؟ ریڈی والے سے لے کے رائٹ فرام ٹاپ ٹو ٹو اٹس اے کرپٹ سوسائٹی. یہ ایک زمانے میں بڑا یہ فیشن ہوا تھا اور دیواروں پہ لکھتے تھے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. میں نے کالم لکھا تھا کہ بے غیر تو تمہاری 2 ٹکے کی گندی جان لے کے کیا کرنا ہے؟ ان کی ہدایات کی بات کرو. یہ گندے غلیظ گند ڈالنے والے، جھوٹ بولنے والے، ملاوٹ کرنے والے، کم تولنے والے یہ شروع ہو جاتے ہیں. جہالت کی آخری انتہا. اور میں چونکہ سیل فون نہیں رکھتا، مجھے سوشل میڈیا کو میرے دوست احباب دکھاتے ہیں، تو میرے ریسرچر ہیں اطہر صاحب ابن سہرا ان کا کلمی نام ہے، کالم بھی لکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے دکھایا، میں نے کہا یہ تو قرآنی آیات ہی نہیں ہے. وہ ایک سائٹ تک میں نے کہا دوسری طرف ہوں تو مجھے نہیں پتا، ایک سائٹ سے میں نے کہا یہ پتہ نہیں کتے بھونک رہے ہیں ہمیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ قرآنی آیات. جس دن یہ ہوا اسی دن انہوں نے ہم واک پہ اکٹھے تھے. تو فضول چھچورے، کسی کو حق نہیں پہنچتا. یاد رکھیں وہ غلیظ اور مکروہ ترین آدمی ہے جو کسی مسلمان بھائی کو، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کلمہ گوں وہ ختم ہوگی بات. میں جانوں، میرے حضور جانے، میرا رب جانے، وہ تو مما لگنا. اصل بات یہ ہے کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا یا کسی کو غدار کہنا، یہ کو حلال زیادہ نہیں کر سکتا. فضول بات. اور انتہا میں آپ کو بتاؤں آخری بات، یہ چلتے چلتے سن لیں، وہ بڑی دیر کی بات ہے. میاں نواز شریف کے، حالانکہ میرا ان لوگوں کے بارے میں جو ہے ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا، میں لوگوں کی سیاست کے ساتھ، اپروچ کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، لیکن میاں صاحب نے روا روی میں کہہ دیا اور ٹھیک کہا کہ قادیانی بھی ہمارے بھائی، بطور پاکستانی تو ہندو سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں. رشتے کی ایک تو ہوتا ہے نا ہم مذہب ہونا، دینی بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ان کو نان مسلم یہ وہ ختموں کی بات. یہاں تو بہت ہی سیکولر نان بلیورز بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. تو وہ ہم وطن ہونے کے، ہم وطن، تو اگلے دن پتہ نہیں کون کون چپڑکن آتی ہے دائرہ اسلام سے خارج. تو میں نے کالم لکھا، تو میں نے کہا یار اس طرح تو آدمی خارش نہیں کرتا جس طرح تم نے اچھے خاصے ایک مسلمان کو. نواز شریف کمزوریاں کجیاں مجھ میں تھوڑی ہیں. میرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں لوگوں کا نمائندہ نہیں ہوں، سو میں خود کو کچھ معاملات میں قابل معافی سمجھتا ہوں. میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا عوام کا اور ان کی فلاح کا. ان پہ غصہ اس لیے چڑھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کو بہتر ہوں، میں بھی ان جیسا ہی ہوں، لیکن میں ٹھیکیدار نہیں ہوں عوام کا. مجھے عوام نے ووٹ نہیں دیا، نہ جج ووٹ لے کے آتا ہے، نہ جرنیل ووٹ لے کے آتا ہے، نہ ڈاکٹر ووٹ لے کے آتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے وہ ان سے مجھے نفرت ہے جو لوگوں کا ووٹ لے کے ان سے طاقت لے کے ان کو برباد کرتے ہیں. لیکن میں نے میاں نواز شریف کو ڈیفینڈ کیا پوری طاقت سے کہ ایسے تو کوئی خارش نہیں کرتا جیسے کچھ لوگ بے حیائی سے دائرہ اسلام سے قادیان، یہ بارہ اس طرح کی بات ہے. تو یہ تو للو پنجو، یہ جو میں کراؤڈ دیکھ رہا تھا کسی کو تمیز ہی نہیں تھی. اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، عربک از سچ اے بیوٹیفل لینگویج کیسے اسکرپٹ کے اعتبار سے عربی لکھی ہوئی ہو تو وہ پیس آف آرٹ لگتا ہے کوئی آرٹ ہے. اردو میں وہ بات نہیں ہے، انگریزی میں وہ بات نہیں ہے، گرمکھی میں وہ بات نہیں ہے. عربی کا جو اسکرپٹ ہے
وہ ویسے ہی مختلف چیزیں لکھی، بعد میں پتہ بھی لگ گئے، حلوہ شلوہ پتہ نہیں، میں اس طرح کی میں نے میرا خیال بکواس کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، اور دوسری طرف کوئی اگر قرآن پاک کی کوئی چیز ہو۔ اور پھر میں نے ایک مثال بھی دی ہے، ہمارے مسلمان بادشاہ ایک اپر ہاف پہن کے جس پہ آیات ہوتی تھی مسند پہ بیٹھتے تھے۔ اچھا پھر میں نے خود، میرے پاس تصویر ہے اپنی، تاج محل نہیں تاج محل سوری، وہ جو قلعہ ہے آگرہ کا، اس میں شاہ جہان کا وہ بہت بڑا کالے ماربل کا، ماربل یا سنگ مرمر جو بھی کہہ لیں کا، بہت خوبصورت، وہ پڑا ہے جیسے ہمارے پرانے ہماری جو سینئر خواتین ہوتی تھیں، دادیاں ہوتی ہیں، اب وہ رواج ختم ہو گیا، چوکیاں ہوتی تھی بڑی بڑی گھر میں، اس کے اوپر وہ نماز پڑھتی تھی، تو وہ اس طرح کا ایک مسند تھی یا جو بھی آپ اس کو کہہ لو، اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی، اس کی تصویر ہے میرے پاس، تو وہ ظاہر بیٹھتا تھا اس میں، مطلب لیکن کچھ نہیں، خود گندے، خود غلیظ، اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا، ادھر ادھر کے گریبانوں میں گھسنا ہے بس۔